السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس کا مادہ شاب ہے جس کے معنی جدا جدا ہونے کے ہیں۔ عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں متفرق طور پر پھیل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔ المنجد۔ شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، صرف آخر میں 2 روزے ترک فرما دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد حدیثیں آتی ہیں جن میں صوم شعبان کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص اس ماہ میں بکثرت روزے رکھنے کا بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزے چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھتے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1156۔ اور بھی حوالے، شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 736۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ سنن ابو داؤد۔ اور دوسری یہ حدیث ہے جامع الترمذی 736۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یہ آپ کو ملے گی حدیث جامع الترمذی، حدیث نمبر 736، اور سنن نسائی، حدیث نمبر 2359، 2359۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ماہ شعبان میں جس قدر نفلی روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے عمل رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے شعبان میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔ دیکھیے سنن نسائی، حدیث نمبر 2359، 2359۔ اس حدیث سے شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں بالخصوص اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ عملوں کی ایک پیشی تو روزانہ صبح و شام نماز عصر اور نماز فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے جو فجر و عصر کی نماز میں حاضر رہتے ہیں، جب آسمان پر جاتے ہیں تو پوچھتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، جب ہم انہیں چھوڑ کر آ رہے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 555۔ دوسری پیشی ہفتے میں 2 دن کی ہے، یعنی ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسری پیشی جو گویا سالانہ پیشی ہے، ماہ شعبان میں ہوتی ہے، جیسا کہ مذکور حدیث سے معلوم ہوا، جس کی وجہ ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے روزے رکھنے میں احتیاط کی ضرورت۔
گزشتہ تفصیل سے واضح ہے کہ شعبان میں نفلی روزے کثرت سے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تاہم آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس ممانعت سے مقصود یہ ہے کہ طاقت و توانائی بحال رہے تاکہ رمضان کے فرضی روزے رکھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اسی طرح آپ نے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ استقبال رمضان کے نام پر لوگ جشن کی سی کیفیت نہ بنا لیں۔ آپ نے فرمایا رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے مت رکھو، مگر جو شخص کسی دن کا روزہ رکھتا رہا ہو تو وہ رکھ لے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ شعبان کی 15ویں رات کی بابت متعدد روایات آتی ہیں، جن میں اس رات کی بعض فضیلتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ روایات ایک آدھ روایت کے علاوہ سب ضعیف ہیں۔ لیکن چونکہ یہ کثرت ترک سے مروی ہیں، اس لیے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، اور دوسرے علماء کی رائے میں ضعیف روایات قابل عمل نہیں، چاہے وہ تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ان علماء کے نزدیک اس رات کی کوئی خاص اصل نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شعیب وغیرہ نے کثرت ترکی کی بنا پر اس ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ باقی سب روایت ضعیف یا موضوع ہیں۔ وہ ارشاد گرامی یہ ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1980۔ جبکہ ابو صلبہ خشنی کے طریق سے اسی روایت کے الفاظ یہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر لیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 20 صفحہ 108-109۔ یہی وہ حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں بقول شیخ البانی مسند، اس کے علاوہ جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جنہیں اخبارات اور محفلوں کی زینت بنایا جاتا ہے، وہ سب کی سب سنتاً انتہائی کمزور بلکہ من گڑت ہیں، اور صحیح الجامع الصغیر کی حدیث سے بھی صرف اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی اس رات کو عبادت کرنے کی کوئی ترغیب یا فضیلت نہیں ہے، اور کسی فضیلت سے اس رات کا خصوصی عبادت والی رات ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے الگ نص کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے۔ شیخ البانی کے علاوہ دوسرے محققین کے نزدیک یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ضعیف اور موضوع روایت۔ شب برات کی نسبت سے جو کمزور اور من گڑت حدیثیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پا کر میں باہر نکلی تو اچانک دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ موضوع من گڑت۔ حافظ سخاوی وغیرہ نے اسے مسند الفردوس کی طرف منسوب کیا ہے۔ دیکھیے المقاصد الحسنہ حدیث نمبر 595۔
محدث البانی نے اس کا حوالہ جلد 2 صفحہ 233 234 میں ذکر کیا ہے، مگر تلاش کے بعد مسند الفردوس میں یہ روایت مل نہیں سکی، واللہ عالم۔ اس کی سند حسن بن یحییٰ الخشنی کی وجہ سے سخت ضعیف ہے۔ محدث البانی کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے السلسلہ الضعیفہ جلد 8 صفحہ 222 حدیث نمبر 3746۔ دیگر ائمہ کے علاوہ خود امام ترمذی رحم اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس روایت کی تضعیف امام بخاری سے بھی نقل کی ہے۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کو حجاج بن عرصہ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا، حالانکہ حجاج کا یحییٰ سے سما ثابت نہیں، بلکہ زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ پھر یحییٰ اس روایت کو عروہ سے نقل کر رہے ہیں، جبکہ یحییٰ کا سما عروہ سے ثابت نہیں۔ اس طرح یہ روایت 2 جگہ سے منقطع روایت محدثین کی اصطلاح میں شدید درجہ کی ضعیف روایت ہے۔ مستضاد یہ کہ حجاج اور یحییٰ دونوں مدلس راوی ہیں۔ امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت کو یحییٰ بن ابی کثیر کی مرسل روایت کی بنا پر منکر اور غیر محفوظ قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ قصہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقی میں جانے اور اہل بقی کے لیے دعا کرنے کے متعلق ہے، وہ صحیح ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں تفصیلاً موجود ہے، لیکن اس میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی ذکر نہیں۔ مکمل واقعہ کے لیے دیکھیے صحیح مسلم الجنائز حدیث نمبر 974۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کیا کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 وہ ضعیف الجامع الصغیر للبانی حدیث نمبر 652۔ علامہ البانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ دیکھیے السلسلہ الضعیفہ جلد 5 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 2132۔ یہ حدیث موضوع اور منغلط ہے، اس کے بجائے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، ہمارا بابرکت اور بلند و بالا رب ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 1145 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ اس صحیح حدیث کے مطابق یہ فضیلت ہر رات نصیب ہوتی ہے، لہذا اس شعبان کی 15ویں رات کے ساتھ خاص کرنا یقیناً غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے اور 14 رکعت نماز ادا کی
نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس 14 مرتبہ پڑھی اور آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے آپ سے مذکورہ نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جس نے ایسے کیا جیسے تو نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا تو اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا، اور اگر اس نے اس دن کا روزہ رکھا تو 60 سالہ گزشتہ روزوں اور 1 سال آئندہ روزوں کا ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ الموضوعات ابن الجوزی جلد 2 صفحہ 52۔ ابن جوزی نے اس حدیث کو الموضوعات میں روایت کرنے کے بعد لکھا ہے یہ حدیث بھی من گھڑت ہے اور اس کی سند نہایت تاریخ ہے۔ امام سویتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ موضوع من گھڑت، موضوع یعنی من گھڑت۔ دیکھیے تنزیہ الشریعہ حدیث الموضوع ابن عراق جلد 2 صفحہ 94۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شعبان کی 15ویں رات میں 12 رکعت نماز ادا کی اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اہل میں 10 جہنمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہو جاتی ہے۔ الموضوعات ابن الجوزی جلد 2 صفحہ 51 صفحہ 52۔ امام ابن جوزی نے اس روایت کو الموضوعات میں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ نمبر 6، وہ نماز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اگر وہ لوح محفوظ میں بدبخت لکھا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مٹا کر اسے خوش نصیب لکھ دیتا ہے اور اس کے آئندہ 1 سال کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ دیکھیے الموضوعات ابن الجوزی جلد 2 صفحہ 50 اور 51۔ الموضوعات میں ابن الجوزی اس حدیث کے مختلف طرق کے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ اس قسم کی دیگر احادیث جن میں شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے بالاتفاق ضعیف ہے، یعنی صحیح ائمہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ ائمہ کرام مثلا امام شوکانی، ابن الجوزی، ابن حبان، قرطبی اور سیوطی وغیرہ نے ان روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے الفوائد المجموعہ، موضوعات الکبریٰ، تفسیر القرطبی، الموضوعہ وغیرہ میں۔ شعبان کی 15ویں رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی عبادت ثابت نہیں ہے اور جو روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بیان کی جاتی ہیں وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، لہذا اپنی طرف سے کسی دن یا رات یا کسی بھی وقت کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں سے صرف جمعے کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں اگر جمعے کا دن ان دنوں میں آ جائے جن میں تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1144، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔
اگر کسی رات کو عبادت کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہوتا تو جمعہ کی رات ہفتے کے دنوں میں سے افضل ترین تھی، لہذا اس کو خاص کیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اگر کسی دن یا رات کو عبادت کے لیے خاص کیا ہے تو اس کا حکم بھی دیا ہے اور اہتمام بھی فرمایا ہے، جیسے صحیح حدیث میں رمضان کی راتوں اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ آپ نے قیام کیا اور اس کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو ترغیب بھی دلائی، لہذا اگر شعبان کی 15ویں رات میں محافل جمانے عبادت کرنے اور دوسرے افعال کرنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو آپ اپنی امت کو ضرور مطلع فرماتے، ضرور بتاتے اور خود بھی اہتمام فرماتے، کیونکہ آپ کا تو منصب ہی یہی تھا، آپ امت سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تھے، ورنہ آپ کے مزداق ٹھہرتے کہ آپ نے اپنی امت کو شریعت کے مکمل احکام نہیں پہنچائے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان بدعات و خرافات پر عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا خائن ثابت کرتے ہیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں محفلیں اور عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ صحابہ و تابعین ہی کا عمل ملتا ہے، اور پھر اس رات کو خصوصی عبادت والی رات کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا شب برات فضیلتوں کی رات ہے؟ سوال اٹھتا ہے۔ شب برات منانے والوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شب برات فیصلوں کی رات ہے؟ اور شب برات منانے والوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اور دلیل کے طور پہ سورہ دخان کی یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ الدخان آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا اور جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرات اس بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعتاً بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے یا کوئی اور رات مراد ہے؟ اگر ہم اس رات کی تفسیر اپنی رائے میں اور اپنی منشا کے مطابق کرنے کے بجائے خود قرآن مجید ہی سے تلاش کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے، جیسا کہ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے متعلق صراحت سے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور جس رات میں نازل کیا گیا اس کی صراحت بھی فرما دی، وہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ تینوں آیت کو ایک جگہ جب جمع کریں گے، سورہ دخان، سورہ قدر اور سورہ بقرہ کی یہ تینوں آیت آپ ایک جگہ جمع کر لیں، آپ کو جواب مل جائے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اسے بڑی مبارک رات میں نازل کیا۔ دوسری آیت میں ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے ہم نے اسے ماہ رمضان میں نازل کیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مہینہ اور اس مہینے کی خاص رات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا گیا،
اس کی بھی صراحت فرماتی ہے، جسے دوسری جگہ لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ لیلۃ المبارکہ کی پرانی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور اسی میں سال بھر کے حادثات و واقعے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی موقف ہے۔ نص قرآنی کے مقابلے میں ضعیف روایات سے لیلۃ المبارکہ کی تفسیر 15ویں شعبان کی رات سے کرنا جائز نہیں بلکہ باطل ہے، لہذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا یکسر غلط ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ ثابت نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: شعبان کی 15ویں رات کو قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388، محدث البانی نے بھی اسے موضوع قرار دیا ہے۔ دیکھیے السلسلہ الضعیفہ للبانی جلد 5 صفحہ 154، حدیث نمبر 2132۔ اس روایت کی بنا پر بہت سے لوگ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک یہ روایت پایۂ اعتبار سے بالکل ساقط ہے۔ اس میں ایک راوی ابو بکر بن ابی بصرہ ہے جو متہم بالکذب ہے، یعنی جھوٹ بولنے کا الزام ہے اس کے اوپر، اور نہایت ہی جھوٹا انسان تھا۔ وہ موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا، یعنی حدیثیں گڑھا کرتا تھا، اس کے اوپر حدیث گڑھنے کا الزام تھا، اس لیے یہ روایت قطعاً قابل حجت نہیں، لہذا 15 شعبان کا روزہ بھی ثابت نہیں۔ البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ اس حدیث کی روح سے اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے تو یہ سنت کے مطابق کام ہوگا۔ حلوے مالے، آتش بازی اور غلط عقیدے۔ شعبان کی 15ویں رات کو اور بھی بعض کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے حلوے مانڈوں کا خصوصی اہتمام۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز مردوں کی روحیں آتی ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ اگر دنیا سے جانے والے اللہ کے نافرمان ہیں تو وہ اللہ کے یہاں قیدی ہیں اور اللہ کی قید سے نکل کر آ ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ نیک تھے تو اللہ کے ہاں مہمان ہے اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں بہترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جنت کے اعلیٰ اور لذیذ ترین نعمتیں چھوڑ کر دنیا میں کس طرح آئیں گے، یعنی کسی لحاظ سے بھی روحیں دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اس رات کو چراغاں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور خوب آتش بازی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی مشرک کاموں کا شعار ہے۔ مجوسیوں یعنی آتش پرستوں میں سے یہ طریقہ ہے رہا کہ وہ خوشی کے موقع پر آتش بازی اور چراغاں کرتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہندوؤں نے اپنایا اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اس بےہودہ رسم کو اختیار کر لیے۔ اس رات آتش بازی اور حلوہ پوری وغیرہ پکا کر ایصال ثواب کرنا یہ سب ایجاد ہیں جن کا کوئی ثبوت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے متعلقین کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ان کے ذہنوں میں سنت اور بدعت کا فرق واضح ہو